إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قرآن کریم کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی جو سورۃ البقرہ کی 255 نمبر آیات ہے، اس کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا. اس کی فضیلت، اہمیت اور عظمت کے بارے میں آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں. اس کے بعد اس آیت کی عظمت کی ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے. اور پہلے یہ آپ سن چکے ہیں کہ اس آیت میں پہلے اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کے بعد اس نام کے تعارف اور پہچان کے طور پر 10 جملے ہیں، اور یہ سارے کے سارے 10 جملے ایک رب کے تعارف، اس کے پہچان کروانے پر مشتمل ہے. اور اس رب کا جو اس کی پہچان کا پہلا جملہ جس چیز سے اس کی واضح طور پر پہچان ہو سکتی ہے اور دوسری ہستیوں سے جو جملہ اس ہستی کو الگ کر سکتا ہے، جس کے بعد کسی کو کوئی شبہ نہیں رہتا اس کے پہچان میں، وہ جملہ ہے لا الہ الا ہو. کوئی عبادت کا حقدار نہیں سوائے اس کے. یعنی اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف اس انداز سے کروایا ہے کہ اگر کوئی مجھے جاننا چاہتا ہے، میرا ایڈریس پوچھنا چاہتا ہے، میرے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اس بات کو سمجھے کہ عبادت کی حقدار کوئی ہستی اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے.
اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں۔ اسی جملے کے متعلق اگر بات تفصیل سے بیان کر دی جائے تو 2-3 مہینے خطبہ جمعہ مسلسل اسی کے متعلق پڑھایا جائے، یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکے گا۔ یہ اتنا عظیم موضوع ہے کیونکہ یہ وہ موضوع ہے، وہ عنوان ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 یا کچھ اوپر نیچے انبیاء بھیجے ہیں، جس کا ذکر سورۃ النحل میں رب العالمین نے کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ کر رہو۔ تو اس کلمہ میں بھی یہی بات ہے، کیا ہے؟ لا الہ، کوئی عبادت کا حقدار نہیں، عبادت کا حقدار کوئی نہیں، الا ہو، مگر وہ اللہ ہے۔ اب یہ کلمہ کہتے ہوئے، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہمارا اس پر ایمان بھی ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کتنے مسلمان ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے، اس آیات کی تلاوت کرنے والے، صبح اور شام، رات سوتے وقت، نمازوں کے بعد اس آیت کو پڑھنے والے، کہیں مشکلات، جنات اور روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے اس آیات کو ورد بنانے والے کتنے ایسے ہیں جو اس جملے کی حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، اس کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کے الٹ چلتے ہیں۔ اس میں ایک ہے لا، کوئی نہیں، لا نہیں، الہ، کوئی عبادت کا حقدار۔ اب یہ دو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں کہ الہ، عبادت کا حقدار، عبادت کیا ہے جس کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور جو لوگ دنیا میں دوسرے معبودوں کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، وہ کیا کیا اعمال اور کیا کیا عقائد ہیں جو اس لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، لا الہ الا ہو کے خلاف ہے، لا الہ الا انا فاعبدون کے خلاف ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت کے خلاف ہے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں، اور کیا میرے اندر ان اعمال میں سے کوئی عمل پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اس کی تفصیل میں جانے کے لیے یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے، ایک خطبہ نہیں، کئی مہینے گزر جائیں گے، اس کی تشریح اور تفصیل ختم نہیں ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بات سمجھا سکوں اور زیادہ ٹائم بھی نہ لوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ہمیں عبادت کا معنی سمجھنا چاہیے کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، تو عبادت ہے کیا چیز جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عبادت بندگی کو کہا جاتا ہے۔ بندگی کیا ہے؟ اس کی تشریح اور تفسیر میں جو اہل لغت ہیں انہوں نے بہت سی باتیں ذکر کی ہیں، جن میں سے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة۔ اکثر اہل لغت اور علماء شریعت نے یہ تعریف کی ہے کہ ہر اس قول اور فعل کا نام عبادت ہے جو اللہ کو پسند ہو، اس کا کرنا، اس کا کہنا، وہ ظاہری اعمال ہو یا باطنی اعمال ہو۔
ظاہری سے مراد جسم کے اعضاء سے کیے جانے والے اعمال یا دل میں کیے جانے والے اعمال۔ دوسرے الفاظ میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعبادۃ الرحمن غایۃ حبہ مع ذل عابدہ ہما قطبان۔ رحمان کی عبادت کیا ہے؟ غایۃ حبہ، انتہائی درجے کی محبت، جس سے بڑھ کر یا جس کے برابر کسی کی محبت نہ ہو۔ وہ محبت جو آخری درجے پائے کی محبت ہے، جس کے اوپر یا جس کے برابر کسی کی محبت نہیں ہو سکتی، وہ محبت یہ عبادت ہے۔ اور اس محبت کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو حقیر، کمتر، بالکل نیچا دکھا دے، یہ ہے عبادت۔ تو آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت اس درجے کی ہو کہ اس محبت کے لیے انسان سب کچھ کرنے کو، سب کچھ ماننے کو اس محبوب کے لیے تیار ہو جائے، اور اس محبوب کی تعظیم اتنی زیادہ ہو کہ اس کی تعظیم کے لیے آخری حد تک انسان اپنے آپ کو خاک میں ملا دے، آخری حد تک انسان اپنے آپ کو نیچے گرا دے، اتنی زیادہ اس کی تعظیم ہو۔ اور پھر اس تعظیم کی وجہ سے اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو نیچے کرنا، اس کے حدود وہ کس نے بتانے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے انبیاء نے بتانے ہیں۔ لہذا کسی کے لیے اگر زیادہ محبت کی وجہ سے، زیادہ تعظیم اور عزت کی وجہ سے وہ کام کیے جائیں جو اللہ کے لیے کرنے کا اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہے۔ اللہ کے ساتھ عبادت میں کیا ہے؟ یہ شریک ٹھہرا۔ اور اب یہاں ہم آسانی سے وہ اعمال دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں جو تعظیماً، احتراماً اور محبت کے تقاضے کی وجہ سے اللہ کے لیے بجا لائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل ہے انسان اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ، جس کو ماتھا کہا جاتا ہے، پیشانی کہا جاتا ہے، وہ خاک میں ملا دے، وہ زمین کے ساتھ لگا دے۔ یہ انسان کا اپنے آپ کو سب سے زیادہ نیچے کرنا ہے۔ یہ کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ یہ ایک اللہ کے لیے۔ اور اگر اللہ کے بغیر یہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندہ کسی نیک بزرگ، ان کے خیال کے مطابق کسی پیر، کسی مرشد کے پاس جاتے ہیں تو سجدے کر کے اس کے ساتھ آگے ملتے ہیں۔ پہلے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آگے جا کے کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی طلب پیش کرتے ہیں، کوئی اپنی درخواست رکھتے ہیں۔ یہ حق کس کا تھا؟ اللہ کا۔ ہم نے کس کو دیا؟ غیر اللہ کو۔ یہ جو ہمارے پیر اور مرشد ہیں، ہمارے فلان بزرگ ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ غیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا۔ اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟ اگر اس کو اللہ سمجھیں گے تو پھر تو اور کفر، اور اگر اس کو غیر اللہ سمجھیں گے تو اس کے لیے کام کرنا شرک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو تعظیم کے طور پر ہم کرتے ہیں، اور تعظیم کے طور پر یہ کام کرنا، یعنی سجدہ کرنا، یہ تو پچھلے امتوں میں جائز تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کی طرف فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کی طرف ان کے والد، والدہ اور بھائیوں نے سجدہ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کی شریعت میں جو جائز تھے، جو چیزیں جائز تھیں اور ہماری شریعت میں حرام ہو گئی، اب ان کو ہم حرام سمجھیں گے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں انہی کی بیوی حوا علیہ السلام سے پیدا ہونے والا لڑکا اگلی بار اسی حوا سے پیدا ہونے والی لڑکی سے ان کا نکاح ہوتا تھا۔ تو شریعت میں یہ کام
جائز تھا اور ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک ولادت میں پیدا ہونے والا بھائی اور دوسری ولادت میں پیدا ہونے والی بہن، ان کی شریعت میں، ہماری شریعت میں نہیں، اسلام میں نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اس وقت یہ تھا تو میں بھی کروں، تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ ظاہر بات ہے غلط ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں یا ان کے بعد دیگر شرائع میں اگر کسی کے لیے تعظیماً سجدے کو جائز قرار دے دیا گیا ہے تو ہماری اس شریعت میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ ایک باغ میں داخل ہوئے، ایک اونٹ آیا، اونٹ نے آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا گردن زمین پر بچھایا، اپنا منہ اور گردن زمین پر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس کو بلایا، کہا تم ظلم کرتے ہو، اس جانور نے مجھے شکایت لگائی ہے کہ مجھے کھلاتا پلاتا پورا نہیں اور کام مجھ سے بہت زیادہ لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان کہ جانور آپ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اونٹ نے اپنا گردن جھکا کر آپ کے لیے سجدہ کیا، تو ہم آپ کے لیے سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ کی طرف ہم سجدہ کیوں نہ کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں، میری شریعت میں اگر کسی کا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بیوی پر شوہر کا بڑا حق ہے، میں بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس شریعت میں کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کی طرف سجدہ کرے سوائے اللہ کے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ میری طرف سجدہ کیا جائے، زندہ ہوتے ہوئے بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ظاہر فرمائی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا الا لا تجعلوا قبری وثنا، اور اللہ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا، تم یاد رکھنا میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میری قبر کو لوگوں کے لیے بت نہ بنانا جس کی لوگ پوجا کریں، اس کو معبود نہ بنانا۔ یہ سجدہ یہ اللہ کا حق ہے۔ کسی زندہ انسان کے لیے سجدہ کرنا، کسی فوت شدہ انسان کے لیے، وہ جتنا بھی بلند مقام رکھنے والا ہو، جتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو، اللہ کے نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جب اللہ کے نبی کے لیے جائز نہیں، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہمارے مسلمانوں میں کتنے ایسے مزار ہیں جہاں جا کے اولیاء کی قبروں پر لوگ سجدے کرتے ہیں، لوگ زندہ اپنے مرشدوں کے سامنے جا کے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، ایسا شرک جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ تعظیم کا سجدہ ہو یا عبادت کا سجدہ ہو، یہ عمل ہی عبادت ہے۔ اتنا جھکنا، اپنے آپ کو اتنا نیچا دکھانا، یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل ہوگا تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں اختصار سے بات کروں گا۔ ایک عمل اور محبت اللہ کے ساتھ اتنی ہونی چاہیے، تعظیم اس کی اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ صرف اس کے گھر کا طواف کیا جائے۔ پوری دنیا میں ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، ویسا ضمناً ہر مسجد کو اللہ کا گھر کہا جا سکتا ہے،
لیکن بیت اللہ اکیلے ذکر ہو جائے تو اس سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا وہ مقدس گھر ہے جو دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ لہذا صرف اسی کے گھر کا طواف، اس کے چکر کاٹنا اور اس چکر کاٹنے کو ثواب سمجھنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا اسی چکر کاٹنے کے ساتھ، یہ دنیا میں واحد گھر ہے۔ آج ہمارے ہاں کتنے ایسے گنبد ہیں، کتنے ایسی قبریں ہیں کہ لوگ ان کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہاں 7 میں بھی ہوتا ہے، اور بھی کئی علاقے ہیں جہاں لوگ قبروں کا طواف کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ خوش ہوگا۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ طواف کرے بیت العتیق کا، جو سب سے پرانا گھر ہے، اس کا طواف کرے۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے گھر کا، کسی اور کی قبر کا طواف کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ یہ وہ تعظیم ہے، وہ محبت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے حق ہے، اللہ کے لیے الاؤڈ ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ عام ہے، بہت سارے لا علم مسلمان وہ کسی بزرگ کے قبر کو دیکھتے ہیں، ارد گرد چکر کاٹتے ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، لا علمی میں کرتے ہیں۔ اسی طرح جو جانور ذبح کرنا ہے، جانور ذبح کرنا، اگر اس جانور کے ذبح کرنے کے لیے اللہ نے کوئی جگہ مقرر کی ہے دنیا میں کہ اس کے نام کا نذرانہ، اس کے نام کے قربت کا ذریعہ بنا کر اپنے جانور کو دوسرے علاقوں میں وہاں بیچ دیا جائے، ساتھ لایا جائے، تو وہ صرف بیت اللہ اور مکہ مکرمہ ہے۔ ثم محلها الى البيت العتیق، اللہ نے سورۃ حج میں فرمایا کہ پھر ان کے ذبح ہونے کی جگہ وہ بیت العتیق کی طرف ہے، یعنی مکہ۔ جو بھی ہدیے اللہ کے نام پر نذرانہ کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، وہ صرف مکہ مکرمہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے۔ باقی اگر آپ جانور لے کے جائیں گے کہ جی میں عبداللہ شاہ غازی صاحب کے مزار پر ذبح کروں گا، میں لاہور میں علی حجویری صاحب کے مزار پہ ذبح کروں گا، میں اجمیر شریف لے جاؤں گا، وہاں اس کو ذبح کرنے پر مجھے زیادہ اجر ملے گا، یہ آپ نے اللہ رب العالمین کی یہ جو عبادت ہے، جو اس کے گھر کی طرف جانور کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں ذبح کیا جاتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ شرک کی۔ بلکہ ایسی کوئی جگہ جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح ہوتے ہیں، وہاں اگر اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح کرنے کا آپ پروگرام بناتے ہیں اللہ کے نام پر، تو اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ میں بوانا نام ایک جگہ ہے بوانا، اس پر ایک اونٹنی نہر کروں گا یا کوئی اونٹ نہر کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بوانا نامی جگہ جو ہے، یہاں کوئی جاہلیت کے میلوں میں سے میلہ لگتا تھا؟ کہا نہیں۔ یہاں کسی غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، جاؤ اپنا اونٹ وہاں نہر کرو۔ تو کسی جگہ پر کوئی جانور ذبح کرنا اور اس کو زیادہ اجر ثواب سمجھنا، یہ صرف ایک ہی جگہ ہے جو بیت اللہ ہے۔ آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنے ساتھ یہاں سے کوئی ہدیہ بیت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، جانور لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنوں کے لیے یا اونٹنیوں کے لیے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ہار بناتی اور ان کے گردن میں پہنا دیتی تاکہ یہ بیت اللہ جانے کے لیے نشانی بنے۔ تو آپ یہاں سے بھی بیچ سکتے ہیں جانور، اور اگر آپ پیسہ دے کے کسی کو کہتے ہیں وہاں خرید لے اور آپ کے لیے آپ کی طرف سے اللہ کے نام پہ ذبح کر دے، اس طرف بیت اللہ کی جگہ ہے۔ آج ہم نے دیکھا لوگ کہاں کہاں سے جانور لے کر آتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، کہاں پر جو وہاں فلاں صاحب ہے، ان کی قبر ہے، ان کا مزار ہے، وہاں میں نے ذبح کرنا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔
اور پھر ذبح کرتے وقت صرف ایک اللہ کا نام لینا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کریں گے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ فلاں کی بلی ہے، فلاں کے نام کا چڑھاوا ہے، فلاں کے نام کی نیاز ہے. یہ سارے نیاز، نظر، چڑھاوے یہ صرف اللہ کے نام پہ ہونے چاہیے. اور اللہ کے نام کے اوپر ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب نہ کیا جائے جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور چڑھائے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں. اور یہ اللہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ شرک. یہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا الہ الا اللہ، یہ اس کلمے کے خلاف ہے. عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. اسی طرح عبادت دعا کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت. دعا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. ہمارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آگے فرمایا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یہاں عبادت کس کو کہا؟ دعا کو. مجھے پکارنے، مجھ سے مانگنے سے اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. یہاں دعا کو اللہ نے عبادت کہا ہے. تو یہ دعا ایک اللہ سے مانگنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. نہ پکارنا اللہ کے سوا ان کو جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ إِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. اور جن کو پکارا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام نے یہ دعوت دی تھی کہ تم جن کو پکارتے ہو وہ کون ہے؟ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ. جن کو تم پکارتے ہو تمہارے آبا و اجداد پکارتے تھے، ان کو نام تم نے دیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے دیے ہیں، اللہ نے یہ نام نہیں دیا. غریب نواز کیا مانا؟ غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو دینے والا. غریبوں کو کون دے سکتا ہے؟ ایک اللہ. اگر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے اور ان سے مانگا جائے کہ ہمیں بھی عطا کر دے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. ایک ہے کسی سے کچھ مانگنا جو ان کی استطاعت اور طاقت میں ہو، انسانی طاقت کے اندر داخل ہو. ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، آپ اسے کہتے ہیں مجھے کچھ پیسوں کی مدد چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی سرمایہ دار آدمی کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ جی میرے بہت سارے گناہ ہیں، یہ گناہ بخش دے، یہ مجھے جہنم کے عذاب سے چھڑا دے، میری قسمت اچھی کر دے. وہ کر سکتا ہے. اولاد نہیں ہو رہی، مجھے اولاد دے دے، نہیں دے سکتا. لیکن آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ معین الدین چشتی صاحب سے کہتے ہیں پار کر دے میری کشتی، اور کہتے ہیں نادی علی مظہر العجائب یکن لک عونا فی النوائب کل غم وہم ینجلی بوجہک یا علی یا علی یا علی. العیاذ باللہ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پکارو علی کو رضی اللہ عنہ، جو عجائب کو ظاہر کرنے والے ہیں، وہ نوائب اور حوادث میں، مشکلات میں تیرے معاون ثابت ہوں گے، تیری مدد کریں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ علی کو پکارو، ہر غم، ہر پریشانی تیرے چہرے کی وجہ سے، تیرے واسطے سے زائل ہوگی اور ختم ہوگی. اے علی اے علی اے علی. یہ کون کہتا ہے؟ یہ اس کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کہتے ہیں. تو جب دعا عبادت ہے، یہ دعا کسی اور سے مانگی جاتی ہے
کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو لوگ شرک نہیں کہتے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ بڑی نیک ہستیاں گزری ہے، یہ بڑے اللہ رب العالمین کے پہنچے ہوئے بندے تھے، ان نیک لوگوں کی ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. ان سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، ان سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ عقیدہ کس کا تھا؟ انشاءاللہ آئندہ اللہ نے موقع دیا تو اس کی وضاحت کریں گے کہ کیا کسی انسان کو وسیلہ بنا کر اس کے ذریعے اللہ سے مانگنا، اور وسیلہ کی کون سی قسم جائز ہے کون سی جائز نہیں ہے، اس کی وضاحت اللہ نے موقع دیا تو آئندہ کریں گے. کیونکہ یہ سارے جو معاملات ہمارے ہاں چل رہے ہیں یہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اس عقیدے اس آیات کے ترجمے اور تفسیر کے بالکل خلاف ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اس کا عمل یہ ہو کہ وہ سجدہ کسی اور کے لیے کرتا ہے، طواف کسی اور کے گھر کا کرتا ہے، وہ ذبح کسی اور کے لیے کرتا ہے، وہ دعائیں کسی اور سے مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو سمجھا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ کلمہ سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنا ہر چیز سے پہلے ضروری ہے. توحید کا علم جس کے پاس نہ ہو، اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کا مطلب جب تک ہم نہ سمجھیں اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں دعوت دی ہے سب سے پہلے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کی دعوت دی کہ صرف ایک اللہ عبادت حقدار ذات، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں. یہ بات کہو، یہ اقرار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، کہا اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کی طرف ان کو سب سے پہلے دعوت دو. یہ سب سے پہلی دعوت ہے. نماز تب فائدہ دے گی جب انسان کا عقیدہ شرک سے بچا ہو. روزہ، حج، عمرہ، صدقہ، تمام اعمال تب مفید ہوں گے جب اللہ رب العالمین کا یہ عظیم حق ہم سمجھ سکیں اور اس کے مطابق ہم عقیدہ رکھیں. تو ہمیں اس توحید کے عقیدے کے بارے میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، دیکھا دیکھی کا نام دین نہیں ہے. دین قرآن میں ہے، قرآن پڑھیے، اس سے عقیدہ سیکھیے. دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا اور کہا اور آپ نے کسی کو کرتے دیکھ کر منع نہ کیا، وہ دین ہے، وہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے. ان کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا اللہ ہم میں سے جو بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے سب کی پریشانیاں دور فرما دے. بہت سارے مسلمانوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. اللہ رب العالمین ان تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دیں. اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو صحیح اسلام سمجھنے اور اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جہالت کے اندھیروں سے ہم سب کو نکلنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہدایت کی روشنی ہمیں نصیب کر دے اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، ایمان کی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت دے، ایسی حالت میں موت دے کہ جب ہم سے ہمارا رب راضی ہو اور ہمارا رب ہمیں بھی راضی کر دے. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رضا نصیب کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.